اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ جمادی الثانی کے سارے جمعے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی پاک یاد میں گزرے، اور آج جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے۔ آج بھی بارگاہ امام الصحابہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 کام ہیں نیکیوں کے، اللہ پاک جب کسی بندے پر کرم فرماتا ہے اس سے کوئی ایک کام کروا کے اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے نیکی کے کسی بھی کام کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کریں، کیا پتہ جس نیکی کے کام کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی افی احد منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 نیکیوں کے کام ہیں جس میں اللہ ایک رکھ دے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آقا مجھے یہ بتائیں ان میں سے کوئی ایک آدھی شے میرے اندر بھی ہے؟ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے؟ آج کل تو کوئی ایک آدھا نیکی کا کام کر لے بندہ پھولا نہیں سماتا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے کہیں زیادہ پتا تھا کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا اس جیسی تو نیکی کوئی نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ سے میں حضور کے ساتھ ہوں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا ایک درس ہے، اللہ کے بندے نیکی ہے ہی وہ جس کی تصدیق مدینے کے تاجدار فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایک آدھی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور سلام مدینے کے تاجدار پر۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ نیکی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کام اچھا ہو، نیت ٹھیک ہو۔ اب نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دیکھیں نا میرے دل میں کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا ہے۔ اچھا کام بھی ہو، نیت بھی ٹھیک ہو۔ مومن تو جناب صدیق اکبر تھے ہی۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا حضور میرے اندر بھی کوئی نیکی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب صدیق اکبر کا نظریہ تھا کہ میرے آقا ظاہر کام کو بھی جانتے ہیں اور اپنے غلام کے دل کے ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو بہتر پتا ہوگا، نہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کے پوچھنے پر فوراً کہا کلھا فیک یا ابا بکر۔ ابو بکر وہ 360 کی 360 ساری خیر والی عادتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں ایک پائی جائے وہ جنتی ہے، اور آپ میں تو ساری ہیں۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں، نبی پاک نے اگلی بات فرمائی، فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اتنا نیک آدمی ہے تو۔ سبحان اللہ۔ جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی کثرت کو بیان کر کے آقا مبارکبادیاں دیں کہ تو اتنا نیک آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس آنکھ کو نبی کی نگاہ سے حیا کی خیرات ملتی ہے اسے وجود صدیق میں سوائے نیکیوں اور حسن کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا،
جو نمازوں میں زیادہ ہوا باب الصلاۃ سے جائے گا، جو صدقے میں زیادہ ہوا باب الصدقہ سے جائے گا، جو جہاد میں زیادہ ہوا باب الجہاد سے جائے گا، کوئی باب الصوم سے جائے گا، مختلف ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے جہاں سے چاہے چلا جائے؟ مزاج دیکھیں جناب صدیق اکبر پاک کا، ان کا نظریہ یہ تھا کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو حضور کو تو پتہ ہے نا۔ آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ہر دروازے جہاں سے چاہے چلا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن لو، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ ابو بکر مجھ سے گزرے۔ جنت کے 8 دروازے جس کے استقبال کے لیے منتظر ہوں، اور جنت کے 8 دروازے جو چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے گزریں، تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو جنت کا شوق ہے اور جنت کے ہر دروازے کو ابو بکر کے قدم چومنے کا شوق۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں پر ڈانگ کھائے تھے مصطفیٰ کی خاطر۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی سرکار نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو نے رب کو راضی کیا ہے، تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس رسول تھے، بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے کلمات ہیں کہ بندہ فوت بعد میں ہو اور پہلے یہ کلمات سنائے جائیں۔ خوش قسمت نہیں ہے بندہ کہ مرنے سے پہلے اسے کہہ دیا جائے تیرا رب تو اسے راضی ہے۔ رب راضی ہو تو موت کا مزہ نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا حضور بڑے مزیدار کلمات ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ان الملک سیقولھا لک، ابو بکر سن لے جب تیرا وقت آئے گا فرشتہ تجھے بھی پہلے یہ آیت سنائے گا پھر تیری روح قبض کرے گا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز کہ صحابہ کے اجتماع میں حضور نے فرمایا صحابہ اس بات کو پہچان لو کہ مجھے ابو بکر نے کبھی دکھ نہیں دیا، میں ابو بکر سے خوش ہوں۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میرے پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجحا، فرمایا اگر میری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں جناب ابو بکر کا ایمان ہو، میں محمد عربی اعلان کر رہا ہوں ساری امت پہ پلہ ابو بکر کا بھاری ہوگا۔ ہمیں اہل سنت میرا نبی جس کو جو اعزاز دے ہم اس اعزاز کو مانیں گے۔ جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتوں عظمتوں کو آقا خود بیان فرمائیں اور امت کو درس دیں، ان سے پیار کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ بازار میں راستے میں حضرت صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے، سرکار نے حضرت ابو الدرداء کو بلایا، فرمایا ابو الدرداء تمہیں پتہ ہے اپنے سے بہتر بندے کے آگے چلتے ہو، ابو بکر پیچھے ہیں تم آگے چل رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے ابو بکر وہ ہے کہ نبیوں کے بعد سورج کی آنکھ نے ابو بکر جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ کسی کا استاد کسی کی تعریف کر دے، شاگرد اس کا حیا کرتے ہیں، پیر صاحب کسی کی تعریف کر دیں، مرید اس کا حیا کرتے ہیں، وہ امتی کیسا نبی تعریف کرے اور امتی کو حیا ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے مسئلے پر اور صحابہ کرام میں بھی جناب صدیق اکبر آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے مقدر کو، ان کی شان کو، زندگی میں آقا کی رفاقت ملی،
آقا کے تشریف لے جانے کے بعد تمام جنتیوں کی امامت و خلافت ملی، مصلی رسول اور منبر رسول پہ مصطفیٰ کی نیابت ملی۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ جو میں نے آیات آج کے جمعہ پر میں نے تلاوت کی ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت بلال کی بھی واہ شان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام بیان کرتے تھے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے۔ تین باتوں کا ذکر میرے آقا فرماتے زودنی ابنتا، ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، وحملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت کی رات مجھ محمد عربی کو کندھوں میں اٹھایا، مدینہ پاک کی طرف لے گئے۔ اور تیسری بات، وَآتَقَ لِي بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے بلال خرید کر کے مجھ محمد کو دیا۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے کارناموں کو بیان کر کے میرا نبی رحمت کی دعائیں دے، میں فرقہ واریت کی آگ نہیں لگانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر کلمہ پڑھا ہے دل سے تو حیا کر ان کا، جن کی عظمت کے خطبے میرا نبی خود بیان کر رہا ہے۔ اب حضرت بلال، یہ بھی عشق کی معراج کا ہی نام ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت بلال جیسے بندے کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، سیدنا بلال، لوگوں ہمارے آقا کا نام بلال ہے۔ اصل میں صحابہ ایک دوسرے کو مانتے ہوئے بخل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت بلال کو سردار کہیں، پتہ چلتا ہے نا آپ کو صحابہ کا پیار کتنا ہے آپس میں۔ حضرت بلال کو امیہ بڑی تکلیفیں دیتا تھا، ظلم ستم، اب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ گرم ریت پہ لٹا دینا، اوپر پتھر رکھ دینا، زبان پر آگ کے انگارے رکھنا، ببول کی کانٹے دار لکڑی سے کوڑے مارنا۔ یہ جن لوگوں کو صحابہ کرام کی عزت و عظمت کرتے ہوئے ذرا تکلیف ہوتی ہے، ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں صحابہ نے دین کے لیے دکھ کتنا سہے ہے۔ ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، احد 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 احد، تو نے جتنا مارنا ہے مار لے، میں ہر کوڑا کھا کے بھی کہوں گا میرا خدا ایک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت بلال مار بھی کھا رہے ہیں، احد احد بھی کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلال گھبرانا نہیں، جس خدا کو پکار رہے ہو یہی تمہیں نجات دے گا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے تذکرہ کیا صحابہ میں کہ میرا جی چاہتا ہے بلال کو خرید کے آزاد کیا جائے، خریدا جائے۔ امیہ بڑی تکلیف دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا میرا نبی رحمت للعالمین ہے، اور امتی کے دکھ نبی سے گوارا نہیں نہ ہوتے۔ بس حضرت سیدنا بلال حبشی کے بارے میں جناب صدیق اکبر نے سنا تو صدیق اکبر کا مال تھا ہی مصطفیٰ کے لیے۔ ہم تو اللہ کے راستے پر بھی خرچ کریں، کوئی اگر ہمیں دعائیہ کلمات دے، داد دے تو خوش ہوتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے کہنا، لیکن صدیق اکبر کا انداز ہی اور ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، ابو بکر جتنا تیرے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی، آقا پھر ابھی تو فرق ہوا نا، میرا مال۔ آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ تیرا مال، آقا میرا کیا ہوا؟ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔
کہیے سبحان اللہ۔ یہ مال میرا نہیں ہے، آپ کا ہی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جتنا مال ہے ابو بکر نے مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا مال اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تھا ہی خدا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے۔ وہ بندہ جو مکہ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا، دیتوں کے فیصلے کرتا تھا، جو مکہ کا عظیم تاجر تھا، میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ نبی پر لٹا کے، اونچی آواز سے بولیے گا، سب کچھ لٹا کے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے کہ آپ نے کانٹے کے بٹن لگائے ہوئے ہیں قمیض میں۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو، محبوب کو کہو ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو اور ان سے پوچھو ابو بکر مزہ آیا نبی پر لٹ کے؟